آج ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں جس سے کوئی بھی بیماری ہوگی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ یہ وظیفہ نہیں، ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک ایسا تحفہ دیا تھا جس کو پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کو بھی کہتے تھے، اگر آپ لوگ بیمار بھی ہو تو یہ عمل کرو تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن بات یہ ہے کہ یقین سے کرنا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے چلے بتاتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ جو ہے اچھے سے پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے سورۃ الفاتحہ کا تلاوت کرے اس کی اور اپنے اوپر دم کرے، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی بھی بیماری ہو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر دیکھا جائے، اگر ہم دوائی لینے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ دوائی کھا کر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا ایک یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ والی دوائی کھائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے سر درد کی ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم پیناڈول لیں گے تو یہ سر درد کی ہے، ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اس دوائی کے اندر ایسا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارا یقین ہوتا ہے، ہمارا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ والی دوائی کھائیں گے تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے ہی اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو یقین کے ساتھ پڑھیں، ہاں کہ اس مرض کے لیے یہی دوائی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں، تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری چیز قرآن پاک میں جو آتی ہے وہ آیت الکرسی کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت الکرسی کا تحفہ دیا ہے۔ اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہماری جو ہے کہیں پہ بھی ہم چلے جائیں تو فرشتے جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر تینوں کل، اگر ہم تینوں کل آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ صبح شام، یعنی کہ صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد اگر پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کے اوپر دم کرتے ہیں، تو ہم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی حادثہ، جانی حادثہ، مالی حادثہ، کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن بات وہی آتی ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھ کر پڑھنا ہے اور اپنے اس ذکر پر، اس کا آپ پہلے، سب سے پہلے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں بے شک ترجمہ پڑھیں، آپ کے یہ آپ پڑھ جو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، سو آپ سب سے پہلے اس کا مطلب پڑھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ کا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بات پھر وہی آپ کو کہہ رہی ہوں، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔